قربانی ہمارے دین اسلام کا بہت عظیم و شان حکم ہے۔ شروع تاریخ سے قربانی چلتی آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی قربانی چلتی آ رہی ہے۔ قربانی کا اصل مقصد ہوتا ہے اللہ پاک کو راضی کرنا، اپنا مال جانوروں کے ذریعے سے لگا کے، جانوروں کو ذبح کر کے ان کا خون بہا دینا، اور یہ سب کچھ اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا۔ ہم بھی اللہ پاک کے، مال بھی اللہ پاک کا، جانور بھی اللہ پاک کے، سب کچھ اس کی رضا کے لیے لگا دینا۔ باقی ایام کے اندر ویسے صدقات، خیرات، عطیات وغیرہ وغیرہ، زکاتیں دیتے رہنا، وہ بھی اللہ پاک کے احکام کے تحت ہیں۔ لیکن جب یہ ایام آ جائیں، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، تو ان دنوں میں اللہ پاک نے ہم سے تقاضا فرمایا ہے کہ مال میری راہ میں دینا ہے تو اس انداز کے ساتھ دینا ہے۔ جو مال ان دنوں میں اس انداز کے ساتھ دیا جائے گا، یعنی جانور کو ذبح کر کے میری راہ میں پیش کیا جائے گا، اس مال سے زیادہ پسندیدہ، محبوب، پیارا کوئی اور مال میری بارگاہ میں نہیں ہے۔ یہی مال ہوگا۔ یہ ہے اصل میں قربانی اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں، اگرچہ ان کے پیچھے واقعہ کچھ اور تھا۔ مین یہ پوائنٹ ہے کہ انہوں نے بھی قربانیاں دی تھی، لیکن جس نے قربانی دی اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کی رضا کی خاطر، قرآن عظیم فرماتا ہے کہ میں نے اس کی قربانی کو قبول فرما لیا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے اس کی قربانی کو قبول فرمایا۔ جس نے ریاکاری کے ساتھ دی، تنگ دل کے ساتھ دی، نہ چاہتے ہوئے دی، اور بوسیدہ مال کی دی، کمزور مال کی دی، گھٹیا مال کی دی قربانی، اللہ پاک نے اس کو رد فرما دیا۔ اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے شروع سے اللہ پاک کی بارگاہ میں مال وہ قبول ہوگا جو پسندیدہ اور اچھا مال ہو۔ دوسرے نمبر پر قرآن عظیم نے پہلی امتوں کی قربانی کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے قربانی پھر امتوں پر بھی ریگولر شروع ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام والا واقعہ ہم سارے جانتے ہیں، جو ان کو ذبح کرنے کا پیش آیا، پھر اللہ پاک نے جانور بھیجا جنت سے، اس کو ذبح کیا گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، سورہ صافات کے اندر اللہ پاک نے فرمایا۔ قربانی شروع ہو گئی اس وقت سے، لیکن پہلی امتوں کے اندر یہ انداز رہا ہے کہ وہ قربانی کا گوشت کھا نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے جو بھی جانور کیا ہے اس کو انہوں نے لا کر رکھنا ہوتا تھا باہر میدان میں، کھلا میدان، یہ ڈیری فلاں کی ہے، یہ ڈیری فلاں کی، یہ ڈیری فلاں کی، تو اپنے اپنے گوشت اس طریقے سے لا کر وہ رکھ دیا کرتے تھے۔ آسمانوں کی طرف سے ایک آگ آتی تھی، جس ڈیری کو، جس گوشت کو، جس جانور کو، گوشت کو آگ نے جلا دینا، تو اس دور میں یہ نظام تھا کہ جس کو جلا دے گی وہ قابل قبول سمجھی جاتی تھی، اور جس کو نہ جلانا وہی گوشت پڑا رہ جانا، گل جانا، سڑ جانا، خراب ہو جانا، بدبو مار جانا۔ تو واضح ساری دنیا کے سامنے یہ پیغام ہوتا تھا کہ اس بندے نے یا تو چوری کے مال سے قربانی کی، یا دکھلاوے کے لیے کی، ریاکاری کے لیے کی، یا گھٹیا مال کی ہے، اس کی رد کر دی گئی۔ وہ پھر ساری دنیا کے سامنے ذلیل ہو جایا کرتا تھا، اس کے عیب ظاہر ہو گئے، کوئی نہ کوئی وجہ بن گئی میرا کیوں نہیں ہوا، تو وہ پھر منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ لیکن اللہ پاک نے ہمارے اوپر بہت بڑا کرم فرمایا، رحمت فرمائی اپنے پیارے حبیب اکرم علیہ السلام کے صدقے، میرے محبوب کی، میرے حبیب کی امت ہے، ہمارے اوپر پردہ ڈال دیا۔ ہمیں فرمایا کہ بس تم جب قربانی کرو ضابطہ دے دیا، نیت صحیح رکھ لو، اچھا مال رکھو، نیت صحیح رکھو، میرے نام پر کرو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کرو۔ فرمایا تمہارے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے میں قبول فرما لوں گا، نیت خالص کر لو اپنی۔ جب ایسا ہو جائے گا تو فرمایا اب تمہیں گوشت ایسے میدان میں لا کر رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خود گوشت کھا لو۔ پہلے پہلے منع تھا کہ 3 دنوں سے زیادہ نہیں کھا سکتے، 3 دن بس رکھنا ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ ابتدا میں چونکہ غربت زیادہ تھی تو فرمایا کہ 3 دن کے اندر کچھ کھاؤ، جو بچتا ہے وہ آگے بانٹ دو۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن والی قید بھی ختم فرما دی، اور فرمایا کہ 3 دن ہو، 3 دن سے زیادہ رکھ سکتے ہو زیادہ رکھو۔ سنیے آیہ مبارکہ نمبر 37 سورہ الحج، لن ینال اللہ، اللہ پاک کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، لحومھا، ان جانوروں کے گوشت،
نہیں پہنچتے، ولا دماؤہا اور نہ ہی ان کا خون، تو وہاں پھر کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، فرمایا تمہارے دلوں کا اخلاص اور تقویٰ میری بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تم جس دل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ، مخلص ہو کر قربانی کرو گے، فرمایا میں تمہارے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ کذالک سخرھا لکم، فرمایا یہ طریقہ میں نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، لتکبروا اللہ، تم میرے نام کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر کہو، وبشر المحسنین، اور جو ہمارے اوپر ایمان رکھتے ہیں ان کو خوشخبریاں سنا دو، کھاؤ موجے کرو، گوشت کھاتے رہو، خود کھاتے رہو۔ یہ بہترین انداز اللہ پاک نے ہمارے لیے رکھا۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتائی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے طریقہ چلا اور پہلی امتوں کے اختتام تک جو رہا، وہ سارا سسٹم اللہ پاک نے ہمارے اوپر کرم فرما کے بدل دیا، اس وجہ سے کہ ہم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی امت ہیں، اور اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کی امت کو دنیا کے اندر رسوا نہیں فرمانا چاہتا، اس نے پردے ڈال دیے۔ اب بندہ کیسے بھی قربانی کرتا ہے، اس پر پردہ ہے، توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ پاک کو راضی کر کے کرے، پردہ ہے، قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہے یہ کہ اللہ پاک نے پردے میں رکھا، حشر والے دن دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، لیکن فی الحال دنیا کے سامنے اس کو رسوا ہونے سے بچا لیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی شریف کا جب ذکر کیا تو آپ نے 10 ذی الحج کو بڑا کمال میسج دیا۔ یہ آج کے دور میں ہو سکتا ہے ایک میسج چلے اور آپ بھائیوں تک یہ میسج پہنچے واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یا کسی کو کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے۔ کئی ایسے افراد ان دنوں میں جو اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والے، برے ذیل رکھنے والے لوگ ہیں، وہ یہ سوال اٹھا دیتے ہیں، کتنے جانور ذبح ہوں گے، کتنے جانور ذبح ہوں گے، کتنا پیسہ لگے گا، تو کیوں نہ ایسے ہو کہ اتنے جانور اور اتنا پیسہ اکٹھا کر کے غریبوں کو دے دیا جائے اور غریبوں کی بچیوں کی شادیاں کروائی جائیں۔ یہ میسج بڑا چلے گا، بڑا چلے گا، اور کئی سادے لوگ مسلمان ہو سکتا ہے کہ ان کے میسج کی انداز کو دیکھ کر ان کی ہاں میں ہاں بھی ملا بیٹھے، ہاں یار گل تو صحیح کر رہے ہیں، گل تو صحیح کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ جس موبائل کے ذریعے وہ میسج کر رہے ہیں وہ موبائل کیوں نہیں بیچتا، وہ خود وہ موبائل کیوں نہیں بیچتا؟ 70,000 80,000 میں تھوڑا بول رہا ہوں، لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ کا موبائل رکھا ہوا، گاڑیاں رکھی ہوئی، مکان رکھے ہوئے 2 3 4 کروڑ کے، بیچ کر کیوں نہیں شادیاں کرواتا بچیوں کی؟ صرف قربانی پر اعتراض کرنا ہے؟ ہم سروے کر کے دیکھیں، سروے کر کے دیکھیں، جو شخص قربانی کر رہا ہوگا، یہ میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں، آپ اس چیز کی گواہی دیں گے، مجھے امید یقین ہے، جو شخص قربانی کر رہا ہوگا یہی شخص قربانی والے دنوں سے ہٹ کر غریب بچیوں کی امداد بھی کر رہا ہوگا۔ میں نے سروے کیا، میں نے دیکھا ہے، میں نے بڑے افراد کو دیکھا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہے کہ جناب قربانی کو رہنے دیتا ہوں میں، وہ کہے وہ قربانی بھی کرنی اللہ پاک کا حکم ہے، لیکن عام دنوں میں ہم بچیوں کی شادیاں بھی کروائیں گے، غرباء کی مدد بھی کریں گے، مدارس بھی چلا رہے ہیں، غریبوں کے گھر چلا رہے ہوتے ہیں، یتامہ یتیموں کو دے رہے ہوتے ہیں، مساکین کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اب ذرا قربانی کے سسٹم کو سمجھیے، ہم نے سمجھا کہ شاید جانور ذبح ہوگا پیسہ گیا تو ختم، ایسا نہیں ہے۔ قربانی ایک جانور ہے۔ آپ دیکھیے ہم جو لوگ یہاں لاہور میں یہاں رہ رہے ہیں، کیا کسی نے کوئی اپنے گھریلو جانور پالے ہوئے؟ آپ نے کوئی اپنے ذاتی یہاں جانور پالے ہوئے؟ نہیں۔ جانور کہاں سے پلتا ہے؟ اونٹ کی عمر ہے کم از کم کتنی ہونی چاہیے قربانی کے لیے؟ 5 سال۔ گائے بھینس کی عمر 2 سال، اور بکری کی عمر 1 سال۔ تو یہ پالے گا کون؟ وہ شخص جو کسان ہے یا کہیں پر اس نے واڑہ بنایا ہوا ہے یا کاروبار ہی کر رہا ہے، وہ ان جانوروں کو 5 سال سے پال رہا ہے، 2 سال سے پال رہا ہے، سال سے پال رہا ہے، خرچہ کر رہا ہے۔ اس مارے بندے نے قربانی کا جانور بیچنا ہے، اس نے بھی تو اپنا گھر چلانا ہے، وہ کیسے چلائے گا؟ دنیا کے اندر ایک ہی نہیں، لاکھوں لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں اور جانور پال رہے ہیں۔ ان لاکھوں کے اگر جانور نہ خریدے جائیں اور جانور ویسے ہی بوڑھا ہوتا جائے، جانور تو ایسے ہی ضائع ہو جائیں گے، تو ان کے گھر کیسے چلیں گے؟ وہ بھی تو انتظار کر رہا ہے کہ جانور بکے گا تو میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے،
وہ اپنا گھر بنانے کے چکر میں ہے، اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے چکر میں ہے، تو اس کا جانور نہیں بکتا، تو وہ کہاں سے یہ سارا سسٹم کرے گا؟ اس نے 3 سال 4 سال 5 سال محنت کی، 2 سال محنت کی، سال محنت کی، جانور تیار کیا، وہاں سے اس نے جانور کو اٹھایا چلایا۔ اچھا وہاں جہاں وہ پال رہا تھا وہاں چارے والے بھی تو ہیں جنہوں نے چارہ بنایا ہوا ہوتا ہے، چارہ ڈالنے والے، چارے کا کاروبار کرنے والے، ان کی بچیاں کوئی نہیں، تو جو جانوروں کو چارہ ڈال رہے ہیں ان کے گھر بھی تو چلنے ہیں۔ پھر وہاں سے جانور چلا لاہور میں آ گیا، میں بڑی منڈی کا نام لے رہا ہوں، چلو لاہور میں آ گیا جی۔ لاہور میں یہاں لاکھوں لوگ رہ رہے ہیں، کروڑوں بل کے کہہ سکتے ہیں، کروڑ لوگ رہ رہے ہیں، ان ساروں نے قربانی کرنی۔ یہ جب ان جانوروں کو خریدیں گے تو منڈیوں کے اندر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اپنے رکشے لے کر، ٹرک لے کر کہ بھائی ہم جا کے تمہارے جانور تمہارے گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں، تو ان کی بچیاں اور ان کے گھر کوئی نہیں، ان کے چولہے کہاں سے چلنے ہیں؟ ہم ان کو کرایہ دیں گے 10-15 ہزار روپے، وہ 2-4 پھیرے لگائیں گے، آ کر ان کو کچھ ان دنوں میں کمائی آئے گی، اپنے گھر کے بچیوں کے نظام چلا لیں گے، ان کا چولہا کیسے چلنا ہے؟ قربانی ایک شے نہیں ہے، جانور کا نام نہیں، یہ جو ایک چین بنی ہوئی ہے، ہم اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ اعتراض کرنے والے دقیانوس سوچ کے جو لوگ ہیں آج اسلام پر اعتراض کرنے والے، ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ جب پیارے نبی کریم اللہ پاک نے جو نظام دے دیا، کیا اس سے بہتر کوئی اور نظام ہو سکتا ہے؟ قربانی بندے نے سیل کی، جانور بکا، جانور وہاں بکا، منڈیوں میں جو بیچ رہے ہیں کیا ان کو پیسے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ویپاریوں کو ہوئے، ویپاری 2-3 دنوں میں کما کر گئے، ان کے گھر کا سسٹم چلا۔ پھر وہاں سے ادھر آ گئی قربانی، لوگوں نے اپنے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے 1 دن 2 دن یہاں رکھا، ادھر قریب لوگوں نے چارہ وغیرہ کے لیے سسٹم بنا لیا، ان کے گھر بھی چلنا شروع ہو گئے۔ پھر آخر ایک وقت آیا جانور کو ذبح کر دیا گیا، جانور ذبح ہو گیا۔ ذبح ہونے کے بعد ذبح کے وقت قصائیوں کے گھر چلے، جو قصائی ہیں ذبح کرنے والے کاریگر لوگ، ان کے گھر نہیں چلیں گے، مزدوریاں نہیں آئیں گی، ان کے بچیوں کی شادیاں ان کے گھر کے نظام میں چلیں گے۔ پھر جب یہاں سے آگے تھوڑا سا بڑھ جائے، جانور ذبح ہوا، گوشت بن گیا، گوشت بن کے تھوڑا خود بندے نے کھا لیا، تھوڑا غریبوں کو دیا، تھوڑا عزیزوں کو دیا، کتنے گھروں کا چولہا جلنا شروع ہو گیا۔ اور کھال جو بچی، کھال کہاں پر آ گئی؟ کھال کہاں گئی؟ مدارس میں۔ کھال کہاں گئی؟ مدارس میں، ویلفیئر کے اداروں میں۔ مدارس نے، ویلفیئر والے اداروں نے وہ کھال بیچ دی، وہاں سے پیسہ کمایا، اس پیسے کو لے کر مدارس میں لے آئے، وہاں بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پورے سال کا خرچہ ان کھالوں کے ذریعے نکل آتا ہے پاک مدارس کا، جن کے تھوڑے خرچے ہیں، تو وہاں دن رات مدارس کے اندر پڑھنے والے بچوں کے کھانے کا اہتمام ان کھالوں کے پیسوں کے ذریعے ہو گیا۔ کھال چلی گئی منڈیوں میں، منڈی والوں نے کھال کو سیو کر کے رکھ لیا، وہاں سے کھال نکلی، پھر خریداری ہوئی اور وہ چلی گئی کارخانوں میں، کارخانوں سے نکل کر باہر ممالک میں چلی گئی، انہوں نے لیدر بنانا شروع کر دیا اس کا، وہاں فیکٹریاں چلی، کارخانے چلے، کارخانے فیکٹریاں، اس میں مزدور کام کرنے والے۔ ہم ذرا سوچ رہے ہیں کہ ایک جانور قربانی کرنی ہے، لیکن کہاں تک دنیا کے سسٹم کو اللہ پاک نے قربانی کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور وہاں کارخانوں فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگ جو ان فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، لیدر کے فیکٹریوں میں، ان کے بچیاں اور ان کے کاروبار اور ان کے چولہے گھر کے وہ اسی کے ذریعے چل رہے ہیں، کتنے لوگ اس کاروبار میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ادھر اللہ پاک نے فرمایا تمہاری قربانی خالص دل کے ساتھ، جب تم ذبح کرو گے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے تمہاری قربانی قبول فرما دوں گا۔ اور ادھر دیکھ لے پوری دنیا کا سسٹم کا نظام چین ایک بنا دی، فرمایا میں نے تمہاری روزی اس کے ساتھ بے بہا طریقے سے جوڑ دی ہوئی ہے۔ اب وہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ جناب اتنی قربانی کرنے کی بجائے اتنا پیسہ اکٹھا کر کے بچیوں کی شادی کرواؤ، اس کی عقل کام نہیں کر رہی کہ وہ کتنا بڑا اعتراض کر رہے ہیں اور کتنے لوگوں کے اوپر جا کے اعتراض کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ میں آپ کو حدیث پاک سنا رہا ہوں، امام ابو داؤد نے روایت کیا، امام ترمذی نے روایت کیا، امام ابن ماجہ نے روایت کیا، اور راویہ ہیں ہم سب مومنوں کی اما جان عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرمان سنیے، اس فرمان سے پہلے ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیجیے، کیا امت کے، انسانوں کے، بچیوں کے، بچوں کے خیر خواہ اللہ پاک کی ذات سے بڑھ کر کوئی اور ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے بڑھ کر کوئی اور خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتے۔ اب ان کا حکم دیکھیے، ان دنوں میں 10 ذی الحج کے لیے، 11 ذی الحج کے لیے کیا ہے؟ تینوں ائمہ نے روایت کیا، ہماری اما جان راویہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان،
فرمایا 10 ذی الحج میں اللہ پاک کی بارگاہ میں ابن آدم کا جو بھی عمل ہوگا 10 ذی الحج کو خون بہانے والے عمل سے زیادہ پسندیدہ مقبول عمل اللہ پاک کی بارگاہ میں کوئی نہیں ہے۔ سب سے پیارا عمل یہی ہے کہ خون جانور کا بہایا جائے، اور فرمایا کہ یہ وہ جانور جو تم اللہ پاک کی راہ میں دو گے یہ قیامت والے دن، حشر والے دن اپنے سینگ، اپنے بال، اپنے کھروں سمیت اللہ پاک کی بارگاہ میں حشر والے دن حاضر ہوگا۔ یہ جانور آئے گا، اللہ پاک اس کو لائے گا اپنے فرمان سے، اور فرمایا قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ لہذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو، خوش ہو کر قربانی کیا کرو، تنگ ہو کر قربانی نہیں کرنی۔ اگلی حدیث پاک میں امام طبرانی نے فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے قربانی کی تو یہ قربانی جہنم کی آگ کے سامنے اس بندے کے لیے آڑ بن جائے گی، پردہ بن جائے گی۔ یہاں قربانی کا حصہ ڈالیں، قربانی کریں، اس قربانی کو اللہ پاک ہمارے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دے گا، جہنم سے بخشش کا ذریعہ، بچاؤ کا ذریعہ بن رہی ہے۔ ایک اور فرمان میں فرمایا، امام ابن ماجہ نے فرمایا جس شخص کو قربانی کی وسعت ہو، صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، قربانی کر سکتا ہو، تو آپ نے اس پر سخت سے سخت حکم جاری کیا۔ فرمایا جس پر طاقت ہے قربانی کرنے کی لیکن اس کے باوجود نہیں کرتا، فرمایا وہ عید والے دن ہمارے ساتھ عیدگاہ میں شامل بھی مت ہو، چلا جائے، ہم سے دور نکل جائے۔ ہم جہاں نماز پڑھنے لگے ہیں فرمایا ہماری نماز میں شامل نہ ہو۔ جس کو اللہ پاک نے نوازا ہے، کر سکتا ہے، پھر نہیں کر رہا، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ سے دور چلا جائے، مت قریب آیا ہے ہمارے، فرمایا ہمارے طریقہ پر نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمان جاری کر کے صاحب وسعت شخص پر قربانی کو واجب قرار دے دیا، اور خوش دلی سے قربانیاں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو احسن انداز میں اپنی جانوروں کی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔